शब बारात की एक पुरसुकून रात थी। चारों तरफ गहरी खामोशी छाई हुई थी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गहरी नींद में मशगूल थे। अम्मान जान हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा उस वक्त घर के अंदर इबादत में मशरूफ़ थीं। अचानक आधी रात के वक्त फ़रिश्ता हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वहां हाजिर हुए और पाकीज़ा आवाज़ बुलंद हुई। महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, ए रसूल अल्लाह, आप उठें। फ़रिश्ता हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की ये आवाज़ सुनकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नींद से बेदार हो गए। तब फ़रिश्ता हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए रसूल अल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुशखबरी दी है कि आज की इस रात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी रहमत और मग़फ़िरत के 300 दरवाजे खोल दिए हैं। ये बात कहकर फ़रिश्ता हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वहाँ से गायब हो गए। तब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि अम्मान जान आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा इबादत करने के बाद थकान से सो गई हैं। इसलिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्मान जान आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को जगाया नहीं और कुछ बताए बगैर घर से बाहर निकल गए। अकेले रात की खामोशी को चीरते हुए चलने लगे। कुछ देर बाद हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की आंख खुल गई। तब उन्होंने देखा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में मौजूद नहीं है। फिर हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा घर के आसपास हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करने लगी। महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहीं ना पाकर अम्मान जान आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा घर से निकलकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी बीवियों के घरों में गईं और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करने लगीं। अम्मान जान आयशा ने सोचा था कि शायद महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी और बीवी के घर गए होंगे, मगर वहां भी रसूल अल्लाह मौजूद न थे। ये देखकर वो बेचैन हो गईं। फिर हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा सीधा हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के घर की तरफ रवाना हुईं। वहां जाकर हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा से फरमाया, ए फ़ातिमा, मैं तुम्हारे अब्बा जान रसूल अल्लाह को कहीं नहीं पा रही, क्या तुम्हारे अब्बा जान यहाँ आए हैं? तो हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया, अम्मान जान, नहीं, मेरे अब्बा जान यहाँ नहीं आए। तब हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु नबी जी को तलाश करने के लिए बाहर निकल गए। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के पीछे पीछे हज़रत हसन, हज़रत हुसैन और हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा और अम्मान जान आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा भी निकल पड़ी। सब मिलकर इधर उधर तलाश करने लगे। आखिरकार मस्जिद में पहुंचे तो देखा कि वहां भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद नहीं है। तब अम्मान जान आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया, रसूल अल्लाह कहाँ चले गए? हमने सब जगह तलाश कर लिया, दूसरी बीवियों के घरों में भी ढूंढा, मगर वहां ना मिले। अल्लाह के घर मस्जिद में आकर भी नबी रहमत को ना पाया, तो फिर वो कहाँ चले गए? तब हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, मेरा ख्याल है कि जब नबी रहमत को मस्जिद में ना पाया गया तो नबी रहमत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब्रिस्तान जन्नतुल बकी में पाया जा सकता है। हज़रत अली की बात सुनकर सब लोग जन्नतुल बकी की तरफ रवाना हो गए। वहां पहुंचकर देखा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में पड़े हुए हैं और उस सजदे के नूर और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक चेहरे के नूर से जन्नतुल बकी का कब्रिस्तान रोशनी से जगमगा रहा है। फिर हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा नबी रहमत के पास आईं और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ए मेरे अब्बा जान, क्या आप पर कोई वही नाजिल हो रही है या आप किसी दुश्मन की वजह से यहाँ आकर छिप गए हैं? हज़रत मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदे से सर उठाकर हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा से फरमाया, ए फ़ातिमा, इस वक्त मुझ पर कोई वही नाजिल नहीं हो रही और ना ही मैं किसी दुश्मन की वजह से यहाँ छिपा हूँ। ए फ़ातिमा, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम मेरे पास आए थे और मुझे बता गए कि आज की रात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी रहमत और मग़फ़िरत के 300 दरवाजे खोल दिए हैं। ए फ़ातिमा, आज की रात ऐसी बाबरकत रात है कि इस रात बंदों की तकदीर का फैसला किया जाता है और इस रात अल्लाह रब्बुल आलमीन बंदों को माफ़ फरमा देता है। ये निस्फ शाबान की रात है। शाबान के महीने की 14वीं तारीख की रात अल्लाह ताला निस्फ शाबान की रात अपने बंदों की तरफ तवज्जो फरमाता है, मग़फ़िरत चाहने वालों को बख्श देता है, रहमत मांगने वालों पर रहम फरमाता है और हसद रखने वालों को छोड़ देता है। ए फ़ातिमा, मैं सजदे में इसलिए था कि जन्नतुल बकी में जो लोग मदफून हैं
ان کے لیے اللہ رب العالمین سے مغفرت مانگ رہا ہوں، کیونکہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتی، اور میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتی۔ جب میں قبروں کے پاس کھڑا ہوتا ہوں تو مجھے معلوم ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قبروں میں رہنے والوں کے ساتھ کس طرح کا معاملہ فرماتا ہے۔ تم جس طرح دن کے وقت سب کچھ صاف صاف دیکھ لیتی ہو، میں قبر کے عذاب کو اسی طرح واضح طور پر دیکھتا ہوں۔ اے فاطمہ، میں جنت البقیع اس لیے آیا ہوں کہ اپنے صحابہ کے لیے اللہ رب العالمین سے مغفرت طلب کروں، تاکہ اللہ رب العالمین سب کو جہنم کے سخت عذاب سے نجات عطا فرمائے۔ پھر وہ سب لوگ جنت البقیع سے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس کے بعد 5 ہجری کا شعبان کا مہینہ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ غزوہ بنی مستلق سے واپس آ رہے تھے۔ کچھ لوگ آگے نکل گئے تھے۔ سب کے چہرے گرد و غبار سے اٹے ہوئے تھے۔ سب بہت پیاسے تھے، مگر دل مطمئن تھے، کیونکہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کر کے لوٹ رہے تھے۔ لیکن اسی سکون کے لمحے میں آگے ایک کنواں نظر آیا۔ ایک مہاجر اور ایک انصاری کے درمیان ایک واقعہ پیش آ گیا۔ مہاجر نے پکارا، اے مہاجروں، اور انصاری نے پکارا، اے انصاروں۔ بس صرف اتنا ہی ہوا تھا، مگر دور بیٹھا ایک شخص یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک زہریلی آگ بھڑک اٹھی۔ اس نے دل ہی دل میں کہا، یہی موقع ہے، اب میں ان کے درمیان حسد کی آگ بھڑکا دوں گا۔ وہ دراصل منافقوں کا سردار کہلاتا تھا، عبداللہ بن ابی۔ یہ نام تاریخ میں سیاہ حروف سے لکھا گیا ہے۔ منافقوں کے سردار کے طور پر زبان سے کہتا تھا لا الہ الا اللہ، مگر دل میں حسد کا زہر چھپائے رکھتا تھا۔ اسی زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے سے پہلے اسے مدینہ کا بادشاہ بنانے کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ اس کا تاج تقریباً تیار ہو چکا تھا، مگر اسی وقت اسلام آ گیا۔ اللہ کے رسول تشریف لے آئے اور اس کے سارے خواب ٹوٹ کر رہ گئے۔ اسی وقت سے اس کے دل میں پلنے والی حسد، عداوت اور غصے کی آگ بھڑک اٹھی۔ اس نے کہا، آج میں مسلمانوں کو توڑ کر رکھ دوں گا۔ پھر عبداللہ بن ابی اپنے ساتھیوں کے پاس گیا اور روتے ہوئے کہنے لگا، اے میرے بھائیوں، کیا تم نے دیکھا کہ یہ مہاجر ہمارے شہر میں آ کر ہمارے ساتھ کیسا سلوک کر رہے ہیں؟ ہم نے انہیں پناہ دی، کھانا دیا، گھر دیا، اور آج وہ ہمارے ہی اوپر چڑھ دوڑے ہیں۔ یہ دیکھ کر بہت دکھ ہوتا ہے۔ اس لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ مدینہ واپس جا کر ہم رسول اور ان کے پیروکاروں کو نکال باہر کریں گے۔ اچھا تم ہی بتاؤ، ہم نے محمد کو کھلا پلا کر طاقتور بنایا اور اب وہ ہمارے ہی خلاف کھڑے ہو گئے ہیں۔ اس نے اور بھی بہت سی باتیں کی جن سے لوگوں کو بھڑکایا اور سازشیں کرنے لگا۔ جب وہ یہ سب باتیں کہہ رہا تھا تو وہاں ایک کم عمر صحابی حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کھڑے تھے۔ عمر کم تھی مگر ایمان پہاڑ کی طرح مضبوط۔ جب انہوں نے یہ بری باتیں سنی تو ان کا پورا جسم کانپ اٹھا، یوں لگا جیسے سینے میں کسی نے کھنجر گھونپ دیا ہو۔ وہ ایک لمحہ بھی نہ رکے اور فوراً وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر رونے لگے، مگر الفاظ منہ سے نہ نکل سکے۔ بس اتنا کہا، یا رسول اللہ، عبداللہ بن ابی۔ یہ کہتے ہی ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے اور وہ آگے کچھ نہ کہہ سکے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی سے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا، پرسکون ہو جاؤ، سانس لو، پھر بتاؤ کیا ہوا ہے۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے ہچکچاتے ہوئے روتے روتے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بلایا اور تمام بات انہیں بتائی۔ یہ سن کر حضرت عمر بہت غضبناک ہو گئے، ان کی آنکھیں سرخ ہو گئیں، جبڑا بھنج گیا اور ان کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ وہ گرج کر بولے، یا رسول اللہ، مجھے اجازت دیجیے، میں ابھی اسی وقت اس منافق کا سر اس کے دھڑ سے جدا کر دوں گا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آہستہ سے سر ہلایا اور فرمایا، ٹھہر جاؤ عمر، اگر میں اسے قتل کر دوں تو لوگ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے کہ محمد اپنے ہی ساتھیوں کو قتل کر دیتے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا، لیکن یا رسول اللہ، یہ تو منافق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر، لوگ یہ بات نہیں جانتے، باہر سے تو وہ مسلمان نظر آتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، لوگ یہی دیکھیں گے کہ میں نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا فیصلہ کیا جو ایک حیرت انگیز حکمت عملی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب کو جمع کرو، ہم ابھی روانہ ہوں گے، آج ہم مسلسل دن رات سفر کریں گے۔ صحابہ حیران رہ گئے، یہ کیسا فیصلہ ہے؟
مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دراصل کیا کرنا چاہتے ہیں۔ پھر سب روانہ ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ سب اتنے تھک جائیں کہ بات کرنے کی فرصت ہی نہ رہے، تاکہ منافق مسلمانوں کے درمیان زہر نہ پھیلا سکیں اور سازش شروع ہی نہ ہو سکے۔ یوں 30 گھنٹوں کا تھکا دینے والا سفر شروع ہو گیا۔ دن گزرا، پھر رات آئی، اور رات گزر کر پھر دن ہو گیا۔ کوئی نہ رکا، کسی نے آرام نہ کیا، بس چلتے ہی رہے، چلتے ہی رہے۔ سب کے پاؤں سوج گئے، جسم درد سے چور ہو گئے۔ مسلسل 30 گھنٹے کا سفر کرنے کے بعد جب وہ آخرکار رکے تو جو جہاں تھا وہیں زمین پر لیٹ گیا۔ ایک ہی لمحے میں سب نیند کی آغوش میں چلے گئے۔ سازش، سرگوشیاں، تفرقہ، سب ختم، بالکل ختم۔ یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کرنے کا موقع دیے بغیر، کسی خون ریزی کے بغیر، پوری امت کو ایک خوفناک فتنے اور تفرقے سے بچا لیا۔ لیکن ابن ابی کا ایک بیٹا تھا، اس کا نام عبداللہ تھا۔ باپ منافق تھا، مگر بیٹا سچا مومن، اللہ کا پیارا بندہ۔ ایک ہی گھر، ایک ہی خون، مگر 2 دل، ایک نور سے بھرا ہوا اور دوسرا اندھیرے میں ڈوبا ہوا۔ ایک دن ابن عبداللہ کسی ضرورت سے کہیں جا رہے تھے کہ اچانک انہوں نے سنا کہ ان کے باپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے اور ان کے خلاف الٹی سیدھی باتیں کر رہا ہے۔ یہ سن کر وہ ضبط نہ کر سکے، گویا ساری دنیا ٹوٹ کر ان پر گر پڑی۔ فوراً وہ دوڑتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور زارو قطار روتے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے سنا ہے کہ آپ میرے باپ کو سزا دینا چاہتے ہیں۔ اگر واقعی آپ چاہتے ہیں تو برا کرم مجھے ہی اس کام کا حکم دے دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ تب اس نوجوان نے کہا، اگر آپ اجازت دیں تو میں خود اپنے باپ کی گردن کاٹ کر آپ کے سامنے پیش کر دوں گا۔ پھر روتے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے ڈر ہے کہ اگر کسی اور نے میرے باپ کو قتل کیا تو شاید میں بدلہ نہ لے سکوں، اس لیے برا کرم یہ کام مجھے ہی کرنے دیں۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے، ان کے سر پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا، فکر نہ کرو، میں صحیح فیصلہ کروں گا۔